محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبدالحمید سارم صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ میرے بھائیوں، بات مختصر، میرے ذمے جو موضوع لگا ہے وہ علم کے متعلق ہے، اور انشاءاللہ چند باتیں ہم سادہ الفاظ میں سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آپ بھائی میرے جیسے گنہگار ادنا سے طالب علم کی بات سن کر اور اس پر انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات میں عرض کر دوں جو میرے علم کے متعلق ہے۔ ہمارے شیخ جو پروفیسر تھے، ابھی جو انہوں نے بات بیان کی، بڑی کمال بات بیان کی، لیکن جو بات علم سے تعلق رکھتی ہے وہ بیان کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ ایک آخری حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے، میں ان کی تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں ان پر کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جن سے ان کی عزت اور شان میں فرق ہو، لیکن میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور ہم اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دیں تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ آپ وہ حدیث سنیں جس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا بدیع السماوات۔ بات کرنا جو میں چاہتا ہوں پیارے بھائیوں وہ یہ ہے، یہ حدیث پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کے پاس 360 اسلام ہوگا، اس کے اندر آپ دیکھ لیں حدیث نمبر 3801 نمبر ہے، 3801 نمبر حدیث ہے۔ البانی صاحب نے وہاں پہ حکم لگایا ہے کہ حکم الحدیث و ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم آؤ اس بات کی طرف چلتے ہیں۔ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بات کہی، میرے نبی جان لو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ بات جان لیجئے کہ تیرا رب جو ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کی، علم کی بات کی۔ اگر آپ حدیث کو دیکھیں اس میں کیا آتا ہے؟ اقرا، اے میرے نبی پڑھ لیجئے۔ اور پڑھنے کی بات کیا تھی کہ اقرا وربک الاکرم۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، آیات کو چھوڑ کر میں اپنے موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اے انسان تجھے قلم کے ساتھ سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں علم بہت بڑی چیز ہے، اور یاد رکھنا علم وہ نہیں جو دنیا داری کا علم سیکھتے ہیں، جس میں انجینئر بنایا جاتا ہے، جس میں ایڈوکیٹ بنایا جاتا ہے، جس میں دوسرا علم ہو۔ اصل علم وہ ہے جس علم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا فی الجنہ۔ جو بندہ اس رستے پہ چلتا ہے، کس رستے پہ؟ جس رستے میں وہ علم سیکھنے کے لیے، وہ علم کون سا؟ دین کا علم ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ علم وہ ہے جو آج ہمارے فضیلت الشیخ محترم عبدالرشید صاحب جو ہیں، جس نے یہ یونیورسٹی کا انتخاب، اس ادارے کا انتخاب اس علم کے لیے کیا ہے جو علم محمد الرسول اللہ
जिस विरासत को अंबिया ने छोड़ा है, जिसके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। और मेरे भाइयों, इस इल्म की बात करता हूँ, वो दुनिया की डिग्रियां वो पैसा कमाने के लिए है। असल इल्म है तो कुरान का इल्म है, जिसका एक हरफ पढ़ने से अल्लाह अजर अता फरमाता है। जिसके रास्ते पे चलने पे, याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, मन सलका तरीकन यतलबु फीही इल्मन। जो बंदा एक रास्ते पे चलता है, वो खुडिया के एक डंडी पर चल रहा होगा, वो खुडिया के एक रास्ते पे चल रहा होगा, वो मेरे भाइयों किसी गले की चौक चौराहे से गुजर रहा होगा। लेकिन अल्लाह करीम फरमाते हैं, वो आम रास्ता नहीं है, मैं उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बना देता। यहाँ तक बात बस नहीं, इन्नल मलाइकता, फरिश्ते जो है उससे इस्तिकबाल के लिए खड़े होते हैं। और मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ऐसी तालीम दिलाए जिसकी फजीलत यह है, जिसका मुकाम यह है, जिसका मर्तबा यह है, जिसकी शान यह है, जिसका प्रोटोकॉल हो, जिसका इस्तिकबाल हो, अल्लाह के फरिश्ते करें। और इस बात को किसी और ने बयान नहीं किया, अल्लाह की कसम, सारी कायनात की लोगों की जुबानें और बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आंख के झपकने के बराबर भी कभी गलत नहीं हो सकती। क्या फरमाया? और फरिश्ते उसके इस्तिकबाल के लिए अपने परों को जमीन पे रख देते हैं। तू कहता है मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो, तू कहता है और मेरे लिए कोई बख्शिश की दुआ करे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इस इल्म के रास्ते पे चलने वाला मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जब आलिम चलता है, तालिब इल्म चलता है, इस रास्ते पे जाता है। और मेरे भाइयों, दुनिया में जितनी मखलूक है, जितने जानवर हैं, जितने परिंदे हैं, इनको गिना जाए, इनका हिसाब किया जाए, इनको शुमार करने लग जाए, तुम्हारी अक्लें हैरान रह जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हत्ता के मछली जो है समुद्रों की तह के अंदर, पने पानी के अंदर जो है, इस तालिब इल्म के लिए बख्शिश की दुआ करती है। तो हमें ऐसे इल्म के लिए अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें ऐसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? और मेरे भाइयों, क्या क्या बात मैं बयान करूं, किस बात को छोड़ दूं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने क्या फरमाया? मेरे नबी दुआ कीजिए। क्या दुआ करनी है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और मुअल्लिम अल्लाह हो, तालिब इल्म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, लेकिन फिर भी इल्म की दुआ के लिए अल्लाह कहे अपने पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरा नबी आपने भी दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अगली बात मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नत का रास्ता है, जन्नत का रास्ता। और आगे रमजान आता है, रमजान आने वाला है। अल्लाह इस बहार को सारे मुसलमानों के लिए मेरे भाइयों बना दे। ये मौसम जो है नेकियों का मौसम है, नेकियों की बहार आने वाली है। लेकिन याद रखना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुलसिलाति शयातीनो, शैतानों को जकड़ा जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और रोजेदार तेरे लिए सिर्फ रमजान में जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं। मैं सदके और कुर्बान जाऊं उस तालिब इल्म के लिए जिसके लिए सदा बहार जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मन सलका तरीकन यतलबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह। वो रमजान का महीना हो, वो गैर रमजान हो, वो मुहर्रम हो, वो शाबान हो, वो कोई महीना हो, वो रात का दिन हो, वो दिन की दोपहर हो, वो सुबह शाम हो, वो जो भी वक्त हो, जिस वक्त भी जब तालिब इल्म चलता है, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बनाता है। दर हकीकत में वो बंदा जन्नत की तरफ जा रहा है। इस हदीस से मालूम होता है तालिब इल्म के लिए हमेशा जन्नत का दरवाजा खुला रहता है। मेरे भाइयों, एक और बात मैं करना चाहता हूँ, सुन लीजिए। इल्म तेरी दौलत से बेहतर है।
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں العلم خیر من المال، اور علم تیرے مال سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ مال کی تو حفاظت کرتا ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا، رمضان کے اندر جو جمع ہونے والا فطرانہ تھا اس کے مال کا چوکیدار بنایا۔ حدیث مختصر کرتا ہوں، 3 دن آتا ہے، چور چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد تیسرے دن جاتا ہے، آیت الکرسی بتا کر جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تیرے چور کا کیا بنا، کہنے لگا اللہ کے رسول آیت الکرسی بتا کے چلا گیا، لیکن سن لیجئے میرے نبی کے صحابی نے عمل نہیں کیا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، علم کی کمزوری ہے، علم نہیں ہے۔ اگر حدیث کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، صحیح سنت کا علم ہو، نبی کی حدیث کا علم ہو، اللہ کی قسم ایسے بات نہیں کرتے۔ قرآن ہی پڑھا ہے پھر کیا ہوا ہے، قرآن ہی پڑھا ہے نا پھر کیا ہو گیا۔ میرے نبی کا صحابی ہے، ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قرآن کا وظیفہ بتایا ہے، قرآن کا ورد بتایا ہے، قرآن کا جو ہے میرے بھائیوں آیت الکرسی بتا کر گیا ہے چور، اور کہنے لگا ہے لیکن صحابی نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کو بات بتلائی ہے، اللہ کے نبی سے کہا جانے والا آیت الکرسی بتا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ کون تھا جو تجھ سے 3 دن ملا ہے، وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک شیطان و شیطان۔ اگلی بات میرے نبی نے اس پر مہر لگا دی، آپ نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے کبھی چور چوری نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوگا۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں صحابی نے اتنی دیر تک عمل نہیں کیا جتنی دیر تک محمد رسول اللہ نے مہر نہیں لگا دی۔ تو ہمارا عقیدہ سنو، اس یونیورسٹی سے پڑھی جانے والی طالبہ کی بات سن لینا، گھر میں یہی پڑھایا ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی عبد الرشید نے، فضیلت الشیخ نے یہی تربیت کی ہے۔ لوگوں سن لو، ہر کسی کی بات کو ماننا، لوگ کہتے ہیں یہ اماموں کی بات کو نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نے اس یونیورسٹی سے یہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم بات بیان کرنے والا وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، وہ امام ہو، وہ فقیر ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرے لیکن اس پر مہر اللہ کے نبی کی لگ جائے، پھر بیان کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو آنکھ کی جھپکنے کے برابر بھی کبھی غلط نہیں کہیں گے، بلکہ اپنے عمل میں لے کے آئیں گے، اس کو سنت سمجھیں گے۔ اگلی بات سنو، یہاں کی بچیاں جب پڑھ کے آپ کے گھر میں جاتی ہیں تو سن لو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جو علم سے بات تعلق رکھتی ہے، میں آپ کو بیان کر دوں میرے بھائیوں، وہ بچیاں کس قدر عظیم ہیں، وہ بچیاں کس قدر عظیم ہیں، کیونکہ ایک یونیورسٹی یہ ہے جہاں سے بچیوں نے تعلیم حاصل کی، ایک کی گود ہوتی ہے، ایک تعلیم جو ہے، تعلیم کا ادارہ باپ کا گھر ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم کسے بڑے ادارہ ہوتا ہے؟ نہیں، تعلیم تربیت کا نام ہوتا ہے۔ تعلیم جو ہے میرے بھائیوں، تعلیم کا ادارہ سیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی تھی، بڑے بڑے کالج، یونیورسٹیاں، بڑی بڑی عمارتیں قائم نہیں کی تھی۔ اصل تعلیم جو ہے، اصل علم جو ہے، وہ ایک چٹائی پہ بیٹھ کر کے بھی سیکھا جائے تو علم ہوا کرتا ہے۔ خیر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ماں کی گود سے بچہ علم سیکھتا ہے، یاد رکھنا۔ آج اللہ کے فضل سے مبارکباد ہے ان بچیوں کے لیے، ان میری بہنوں کے لیے اور ان اساتذہ کے لیے، اور جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، جو نبی کے ورثے کے آج مالک بنے۔ اور میرے بھائیوں، آج ان ماؤں کی گودیں بھی، کل کو جب وہ مائیں بنے گی، ان کی گودیں بھی پاک ہوں گی۔ کس سے پاک ہوں گی؟ سن لیجئے، میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ماں کی گود سے بچہ علم حاصل کرتا ہے، ماں کی گود سے بیٹی علم حاصل کرتی ہے۔ کیسے علم حاصل کرتی ہے؟ دروازے پہ کوئی آیا ہے، اس نے آ کے دستک دی ہے، تھاکتے نہیں گئے؟ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ٹائم میرا کتنا ہے مجھے بتا دیں،
میں اپنی بات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ میری طرف رہے، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے؟ جب یہ بہنیں ہمارے گھر اپنے گھر جائیں گی، کل کو جو ہے مائیں بنے گی، تو انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان کی گود سے بچوں کو کیا علم ملے گا کہ دروازے پہ جب کوئی آتا ہے، کوئی مہمان، کوئی محلے دار، کوئی ہمسایہ آ کے دستک دیتا ہے اور باپ نے نہ ملنا ہو، ماں نے نہ ملنا ہو، تو ماں آواز دے دیتی ہے، بیٹا دروازے پہ کہہ دے اماں گھر نہیں ہے۔ ابو کہہ دیتا ہے بیٹا دروازے پہ بتا دے ماں گھر نہیں ہے، ماں گھر نہیں ہے، ابو گھر نہیں ہے۔ یعنی بچے نے ماں کے گھر سے، باپ کی یونیورسٹی سے، ماں کی گود سے سبق سیکھا۔ کیا سبق سیکھا؟ جب کسی کے پیسے نہ دینے ہو، جب کسی سے نہ ملنا ہو، جب کسی سے ملاقات نہ کرنی ہو، گھر میں موجود ہو، جھوٹ بول لینا چاہیے۔ اور سن لو میرے نبی نے علم کیا دیا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس بہن کے علم کی کمزوری ہے، یہ اس بھائی کے علم نہ ہونے کی وجہ ہے، ورنہ وہ یہ بات نہ کہتا اگر مجھے پتا ہوتا۔ جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے۔ جھوٹ کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، سن لیجئے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ اور جھوٹ بندے کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ گناہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نے تو بچے کو کہہ دیا بتا دو ابو گھر نہیں ہے، ماں نے کہہ دیا بیٹی کہہ دے اماں گھر پہ نہیں ہے۔ بچے نے سبق سیکھا، بچے کی یونیورسٹی سے، بچے کے کالج سے، ماں کے گھر سے، ماں کی گود سے، باپ کے مدرسے سے، باپ کے اسکول سے سبق ملا۔ جھوٹ بول لینا چاہیے۔ سن لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ اس کی روایت کے بارے میں، سند کے بارے میں کسی نے کلام کی ہے، لیکن سن لو ساری سندوں کو ملایا جائے، کچھ سندیں حسن درجے کو بھی ہیں، لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کون ہے؟ ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن عامر ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول ہمارے گھر پہ آئے تھے، ہماری رشتہ داری تھی، انا صبیٌ، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول گھر پہ آئے ہیں، میں باہر نکلنے لگا، میری ماں نے مجھ کو آواز دی یا عبداللہ تعال، اے بیٹے ادھر آؤ۔ کہتا ہے ماں نے ساتھ میں مجھے کہا بیٹا میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کر رہے تھے، جو آپ کی بات جاری تھی، آپ نے اس کو چھوڑا، لیکن بچے کی تربیت کی طرف، بچے کے ذہن میں جو علم آنا تھا، بچے کے ذہن میں جو بات بیٹھنی تھی، فوری طور پہ اس کی نشاندہی کی، اس کی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو واقعی اس بچے کو دینا چاہتی تھی یا بچے کو بلانے کے لیے، ویسے گھر سے باہر نہ نکلنے کے لیے تو نے واپس بلایا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں اس بچے کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تیرا یہ ارادہ نہیں تھا فَهِيَ كَذْبَ، یہ تیرا اللہ کے ہاتھ جھوٹ لکھا جانا تھا۔ تو نے سوچا ہے میں نے اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ موٹر سائیکل پہ بچہ سوار ہوا، میری کار میں بیٹھا، میری سائیکل پہ سوار ہوا، میں نے بچے سے کہا بیٹا نہ میرے ساتھ نہ جانا، میں تیرے لیے گاڑی لے کر آؤں گا، بیٹی نہ میرے ساتھ نہ جانا، میں تیرے لیے گڑیا لے کر آؤں گا۔ اور کتنی مرتبہ تو نے بیٹے سے وعدہ کیا، کتنی مرتبہ تو نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا میرے بھائیوں، لیکن تو لے کر نہیں آیا۔ بچے نے اپنی خوشی کو تیرے وعدے پہ قربان کیا، تیری ایک جملے پہ قربان کیا۔ بچے کو پتا تھا میرا بابا ایسا نہیں ہے، میرا بابا مجھ سے جھوٹ بولے، میرا بابا مجھ سے غلط بات کرے، لیکن واپس جب باپ آیا، ماں آئی، وہ چیز لے کر نہ آئی، تو بیٹے کے ذہن میں یہ بات بیٹھی، کہہ تو نہ سکا۔ میں نے ان گنہگار کانوں سے سنا ہے، اللہ کی قسم اپنے بیٹوں سے بھی سنا ہے، اپنے بھتیجوں سے بھی سنا ہے۔ کئی دفعہ ان کے چاچو آتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں بیٹے ہم ابھی آ رہے ہیں، بس وہاں سے ہو کر آئے،
بعد میں بچے کہتے ہیں چاچو جھوٹ بول کر گئے ہیں، گھر چلے گئے واپس، مسجد میں نہیں آنا تھا، جھوٹ بول کر چلے گئے۔ اور میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی بچے کو آواز دی، کہا بیٹا ادھر آ، میں تجھے کوئی چیز دینا چاہتا ہوں، اور وہ اس کو دیتا نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اپنے بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم کی طرف لے کر آؤ جن کی گودیں بھی پاک ہو، جن کی گودیں بھی یہ سکھائیں، کیا سکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم چھوڑ کر گئے، جو وراثت چھوڑ کر گئے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی وراثت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ہمارے پاس اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وراثت ہے۔ آج جن بہنوں نے، جن ہماری بیٹیوں نے، میرے بھائیوں، یہ وراثت کو حاصل کیا، اللہ کے نبی کی وراثت ملی، ان کو مبارک ہو، ان اساتذہ کو مبارک ہو۔ فضیلت الشیخ ہمارے محترم عبدالرشید سلفی بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس ادارے میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو سنا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے بڑے ہی علمی انداز میں گفتگو فرما رہے تھے فضیلت الشیخ مفتی عبدالحمید سارم صاحب، جو علم کی فضیلت پر سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیان کرنا اور ہم سب کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً اصل جو علم ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں